أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکوثر، جمہور مفسرین کے نزدیک یہ سورت مکی ہے، اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہ سورت مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 1 رکوع 3 آیتیں ہیں۔ کوثر نام رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ کوثر سے دنیا اور آخرت کی بے شمار خوبیاں مراد ہیں، اور جنت کی ایک نہر کا نام کوثر ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ کوثر کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ کوثر کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ان سے ایک قول کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، کثیر فضائل عنایت کر کے تمہیں تمام مخلوق پر افضل کیا۔ آپ کو حسن ظاہری بھی عطا کیا، حسن باطنی بھی عطا کیا، نسب عالی بھی، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی عطا کیا، امت کی کثرت بھی عطا کی، دین کے دشمنوں پر غلبہ بھی عطا کیا، فتوحات کی کثرت بھی عطا فرمائی، اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں عطا کی ہیں جن کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ تو کوثر میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ سے 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی، کیونکہ یہ نہیں فرمایا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، بلکہ فرمایا کوثر عطا کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر یعنی بے شمار خوبیاں عطا فرما دی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عطا ان کے نبی یا رسول ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ آپ کی ذات کی وجہ سے ہے، جو شان محبوبیت ہے، یعنی اللہ کو اپنے محبوب سے جو محبت اور الفت ہے، اس محبت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ کیونکہ یہاں فرمایا اعطیناک، ہم نے آپ کو عطا کی، یہ نہیں فرمایا اعطانا الرسول یا اعطانا النبی کہ ہم نے نبی کو عطا کیا رسول کو نہیں، بلکہ فرمایا ہم نے آپ کو عطا کی ہے۔ تو ذاتی طور پر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی ذات کی وجہ سے کوثر عطا فرمایا۔ تیسری بات، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عطا کسی عبادت یا ریاضت کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان پر یہ عطا اللہ کے عظیم فضل اور احسان کی وجہ سے ہے۔ یہ خوبیاں اللہ نے فضل اور احسان کی وجہ سے عطا فرمائی ہیں، کیونکہ عطا کا ذکر پہلے ہے اور عبادت کا ذکر بعد میں اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا، تو آپ جسے چاہیں جو چاہیں عطا فرما سکتے ہیں۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت خود رب العالمین نے فرمائی ہے۔ سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ اور فرمایا اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ اللہ رب العالمین نے خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور عزت اور مدح سرائی اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا فصلی لربک وانحر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہاں کی بے شمار خوبیاں عطا کی ہیں، آپ کو وہ خاص رتبہ عطا فرمایا جو آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہیں، جس نے آپ کو کوثر عطا کر کے عزت و شرافت دی ہے، تاکہ بتوں کے پجاری ذلیل ہوں، بتوں کے نام پر ذبح کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہوئے آپ اپنے رب کے لیے اس کے نام پر قربانی کریں۔ تو اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں نماز سے مراد نماز عید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نماز عید پڑھنے کا بھی حکم دیا اور قربانی کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔
اور اگلی آیت تیسری آیت میں فرمایا ان شانئک هو الابتر، بے شک تمہارا دشمن وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ شان نزول بڑا قابل توجہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ کس موقع پر نازل ہوئی؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم ان کا بچپنے میں وصال ہوا تو کفار نے آپ کو کہا کہ یہ تو ابتر ہو گئے۔ ابتر کا معنی یہ ہے کہ نسل ختم ہو جانے والا۔ تو ان کی نظر میں یہ تھا کہ ظاہر ہے والد کی نسل اس کی اولاد کی وجہ سے آگے بڑھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹا تو فوت ہو گیا، اب ان کی نسل آگے نہیں بڑھے گی اور اب ان کا ذکر ان کے بعد کوئی کرنے والا نہیں ہوگا، سب چرچا ختم ہو جائے گا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ، اس سورت کی آیت مبارکہ نازل فرمائی اور ارشاد کفار کا رد کیا اور ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے، آپ کو ہم نے کسی بھلائی سے محروم نہیں رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ محبوب آپ کی اولاد کی کثرت ہوگی، محبوب آپ کی پیروی کرنے والوں سے دنیا بھر جائے گی، آپ کا ذکر ممبروں پر بلند ہوگا، قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اور واعظ آپ کے ذکر، اللہ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر بھی ضرور کرتے رہیں گے، اور قیامت میں آپ کے لیے وہ کچھ ہے جس کا کوئی وصف بیان نہیں ہو سکتا۔ تو جس کی یہ شان ہو وہ ابتر کیسے ہو سکتا ہے، وہ بے نام و نشان کیسے ہو سکتا ہے، ہر بھلائی سے محروم کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا محبوب نام و نشان مٹنے والا اور ہر بھلائی سے محروم آپ کا دشمن ہے، آپ کی تو ہم ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر بنا دی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس صورت کی تفسیر میں عاشقانہ انداز میں لکھتے ہیں، فرمایا کہ جب عاص بن وائل بدبخت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کے انتقال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا، یعنی نسل بریدہ کہا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا کہ اولاد سے نام چلنے کو تمہاری رفعت ذکر سے کیا مطلب؟ کروڑوں صاحب اولاد گزرے ہیں جن کا نام مٹ چکا ہے، اور تمہاری ثنا کا ڈنکا تو قیامت تک اکناف عالم میں جناب بجتا رہے گا، اور تمہارے نام کا خطبہ ہمیشہ ہمیشہ اطباق فلک آفاق زمین پر پڑھا جائے گا۔ پھر اولاد بھی تمہیں وہ نفیس اور طیب عطا ہوگی جن کی بقا سے عالم کی بقا ہوگی، اور اس کے سوا تمام مسلمان تمہارے بال بچے ہیں، اور تم سا مہربان ان کے لیے اور کوئی نہیں ہوگا۔ محبوب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی، نہیں، فرمایا محبوب آپ کی ہی نسل سے پوری زندگی، پوری دنیا کی جلا ہے، اور آپ کی نسل کا ذکر کر کے لوگ اپنی عزتوں کو بلند کریں گے۔ اور فرمایا اسی طرح جب ابو البشر آدم علیہ السلام تمہیں یاد کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا ابنی صورتن و ابایا معنن، اے ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ، پھر آخرت میں جو تمہیں ملنا ہے اس کا حال تو خدا ہی جانے۔ جب اس کی یہ عنایت تم پر مبذول ہو تو ان اشقیاء کی زبان درازی پر آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم، یہ اللہ رب العالمین کی کرم نوازی اور حضور پر خاص عنایت ہے کہ ہر نبی کا سلسلہ ان کی اولادوں کی وجہ سے آگے بڑھا ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سلسلہ، آپ کے پیغام امن اور پیغام محبت کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے بیٹوں کی وجہ سے نہیں بلکہ حضور کے نواسوں کی وجہ سے آگے بڑھا ہے۔ اور فرمایا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، آپ کی اولاد کی کثرت ہوگی۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیٹے تو دنیا سے چلے گئے، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، آپ کی اولاد حضرت حسنین کریمین، امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کی وجہ سے یہ حضور کے پیغام کا سلسلہ آگے بڑھا۔ اور پھر واقعہ کربلا میں جا کر وہ جناب وہ چمنستان کرم کے پھول جام شہادت نوش کر گئے، اور ایک ہی آل رسول کا فرزند حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بچے اور واپس گئے۔ تو اب پوری دنیا میں قیامت تک کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں آل رسول سید موجود نہ ہوں۔ آج بھی اگر آل رسول
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سادات کرام موجود ہیں، تو یہ اللہ رب العالمین کی وہ خاص عنایت ہے کہ فرمایا آپ کی اولاد کثرت کے ساتھ ہوگی، کائنات کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں آل رسول سید موجود نہ ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام امن اور پیغام محبت، یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ تو فرمایا محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور اپنے رب کے نام پر قربانی کریں، آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، آپ کو تو ہم نے اونچیاں شانہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، عظمت اور رفعت اور بلندی کا صدقہ اللہ تعالیٰ یہ علم کی خیرات اور برکات ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔